امام حسین علیہ السلام مکے سے کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہی آپ کو رستے میں ہی حضرت مسلم بن عقیل کے شہادت کی خبر ملتی ہے کہ کوفے والوں نے آپ کے سفیر کا ساتھ چھوڑ دیا اور حضرت مسلم کو دارالامارہ کی چھت سے گرا کے شہید کر دیا۔ اس وقت امام حسین کوفے اور مکے کے درمیان سفر کر رہے ہوتے ہیں اور یزید کا یہ حکم عبید اللہ ابن زیاد تک آ پہنچتا ہے کہ امام حسین کو کوفے پہنچنے نہیں دینا اور رستے میں ہی نواسہ رسول کو قتل کر دینا ہے اور رسول اللہ کی بیٹیوں کو قید کر کے میرے دربار تک پہنچانا ہے۔ بس ابن زیاد فوج کو تیار کرتا ہے اور اس فوج کا سپہ سالار اور اپنی رہائی کو بناتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جاؤ حسین کو ڈھونڈو، حسین کو کوفے پہنچنے نہیں دینا اور جہاں حسین ملے اس سے یزید کی بیعت لینا اور اگر بیعت سے انکار کرے تو اس کا سر کاٹ کے ان کی بیٹیوں اور بہنوں کو قیدی کر کے شام کی طرف لے کے جانا ہے اور ہزاروں سپاہیوں کے ساتھ امام حسین کو صحرا میں ڈھونڈتا رہتا ہے۔ بس اتنی دیر میں دور سے دیکھے کہ امام حسین کا قافلہ آ رہا ہے۔ بس حر اور اس کے سپاہی دوڑتے ہوئے امام حسین کے قافلے کو چاروں طرف گھیر لیتے ہیں اور حضرت حر گھوڑے سے اتر کے امام حسین کے گھوڑے کی لگام کو پکڑتے ہیں۔ امام حسین یہ فرماتے ہیں، اے حر کیا چاہتے ہو کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے؟ حضرت حر نظریں جھکا لیتے ہیں اور دستے ادب سے کہتے ہیں، اے حسین تیری ماں کی عظمت بہت بڑی ہے اور میں تیری والدہ کے لیے کچھ کہنے کی اوقات نہیں رکھتا۔ امام حسین مسکراتے ہیں اور جناب عباس سے کہتے ہیں، اے عباس حر کے ہونٹ خشک ہیں اور اس کے تمام سپاہی پیاسے ہیں، ان کے جانور بھی پیاسے لگ رہے ہیں، عباس اپنی مشق سے ان سب کو پانی پلا۔ جناب عباس حر اور ان کے ساتھیوں کو سپاہیوں کو پانی پلاتے ہیں۔ جیسے ہی پانی پی کے وہ بس کرتے ہیں تو باقی پانی ان کے جانوروں کو پلاتے ہیں۔ حضرت حر نے جیسے ہی امام حسین کا یہ اخلاق دیکھا تو آپ امام حسین کے پاس آ کے عرض کرنے لگتے ہیں، اے نواسہ رسول، یزید اور اس کے ساتھی آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہاں سے کہیں دور چلے جائیں۔ امام حسین حضرت حر کو دیکھ کے اپنے قافلے سے کہتے ہیں، چلو اس جگہ سے دور چلتے ہیں۔ بس جیسے ہی اس بات کا علم ابن زیاد کو ہوتا ہے کہ حر تو امام حسین کے ساتھ نرمی کر رہا ہے تو آپ عمر بن سعد کے ساتھ 80,000 کا لشکر بھیجتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حر آج سے اس فوج کا سپہ سالار نہیں بلکہ عمر بن سعد ہے۔ اور وہاں امام حسین بیابان میں چلتے چلتے ایک جگہ ایسی پہنچتے ہیں جہاں آپ کا ذوالجناح چلنا بند کر دیتا ہے۔ امام حسین اپنے گھوڑے کی خاموشی کو دیکھ کے ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور عباس سے کہتے ہیں، جا عباس پوچھ یہ جگہ کون سی ہے؟ وہاں کے لوگ کہتے ہیں، اس ریگستان کا پرانا نام نینوا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اس ریگستان میں کوئی بھی آج تک نہیں رک سکا کیونکہ یہ کرب کی زمین ہے اور اس کو کرب و بلا کہتے ہیں۔ جیسے ہی امام حسین نے کربلا سنا تو آپ فرمانے لگے، اس زمین کا جو مالک ہے اس کو بلایا جائے۔ آپ اس زمین کربلا کی منہ مانگی قیمت اس کو دیتے ہیں اور اس زمین کا نام جاگیر علی اکبر رکھتے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ اپنی اپنی سواریوں سے اتر جاؤ، ہمیں یہیں قیام کرنا ہے اور یہیں اپنے بچوں کو اور اپنی جانوں کو اللہ کے دین پہ قربان کرنا ہے۔ بس خیام لگائے جاتے ہیں۔ جناب عباس نہر فرات کے قریب تمام بیبیوں اور اہل بیت کے خیام لگاتے ہیں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوتی ہے کہ اتنی دیر میں عمر بن سعد 80,000 کا لشکر لے کے اسی کربلا آ پہنچتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے حسین ہم آپ کو یہاں سے جانے نہیں دیں گے جب تک آپ یزید کی بیعت نہیں کرتے۔ امام حسین مسکرا کے فرماتے ہیں، اے عمر بن سعد تو جا کے اپنے یزید تک یہ پیغام پہنچا لے کہ ہزاروں حسین اللہ کے دین پہ قربان، وہ مجھے تو قتل کر سکتا ہے لیکن میرے خون کی ایک ایک بوند پھر بھی اللہ کے دین کی گواہی دیتی رہے گی۔ بس فوج امام حسین کے لشکر کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے۔ 1 سے 2 دن گزرتے ہیں تو ابن زیاد یہ سوچتا ہے
کہ اتنے دن ہو گئے حسین نے ابھی تک بیعت کیوں نہیں کی اور نہ ہی حسین کو شہید کیا گیا۔ شمر کہتا ہے عمر بن سعد ہو سکتا ہے حسین کو قتل کرنے میں نرمی کرے تو مجھے بھی سپہ سالار بنا کے کربلا بھیج، تاکہ اگر عمر بن سعد امام حسین کو قتل کرنے میں دیر کرے تو میں یہ کام انجام دے دوں۔ بس کوفے کے بچے ہوئے سپاہی شمر کے ساتھ ابن زیاد بھیجتا ہے اور یہ کہتا ہے اگر عمر بن سعد امام حسین کے ساتھ نرمی کرے تو اے شمر تو امام حسین اور اس کی اولاد کو قتل کرنا۔ بس جیسے ہی شمر کربلا تک آ پہنچتا ہے، عمر بن سعد کو دیکھے کہ وہ خاموش کھڑا ہے اور آل محمد کے خیام دریا پہ لگے ہوئے ہیں۔ شمر آ کے کہتا ہے جب تک پانی آل محمد کے ساتھ ہے یہ کبھی بیعت نہیں کریں گے اور ان کو کمزور کرنا ناممکن ہے۔ ان کے خیام دریا سے ہٹاتے ہیں۔ جب پیاس کی شدت ان کو تڑپائے گی، بھوک کی شدت ان کو پریشان کرے گی، تب یہ یزید کی بیعت کریں گے اور یہ کمزور پڑ جائیں گے اور ان کو شہید کرنا آسان ہوگا۔ بس تمام سپاہی اس بات پہ متفق ہوتے ہیں اور امام حسین تک یہ پیغام پہنچتا ہے۔ جناب عباس کو جلال آتا ہے اور آپ تلوار کو نیام سے نکال کے کہتے ہیں کہ کون ہے جس کی یہ ہمت کہ امام حسین کے خیام کو ہاتھ لگائے۔ امام حسین جناب عباس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں اے عباس یہ صبر کا امتحان ہے، شجاعت کا نہیں۔ جاؤ اپنے ہاتھوں سے خیام کو یہاں سے نکالو۔ ہم دریا سے دور اپنے خیام لگاتے ہیں کیونکہ اگر ہم خیام ابھی نہیں نکالیں گے تو شاید دنیا یہ سمجھے کہ حسین نے پانی کے لیے جنگ کی۔ میں تمام مسلمانوں اور آنے والی نسلوں کے لیے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرا مقصد صرف اور صرف اسلام کو بچانا ہے۔ بس جناب عباس، علی اکبر اور دوسرے اصحاب خیام کو دریائے فرات کے کنارے سے نکالتے ہیں اور تھوڑے سے فاصلے پہ نصب کر دیتے ہیں۔ بس جیسے ہی 7 محرم کا سورج طلوع ہوتا ہے تو شمر و عمر بن سعد اپنے سپاہیوں کو یہ کہتے ہیں کہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا پانی بند کر لو تاکہ ان کے بچے پیاس سے تڑپنے لگے۔ بس امام حسین کے خیام میں بچوں کے رونے کی آواز بلند ہوتی ہے، التش التش کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ یہ التش کی صدائیں اس حر کے کانوں تک آ پہنچتی ہیں جس نے سب سے پہلے امام حسین کا راستہ روکا۔ وہ برداشت نہیں کر پاتا اور روتا رہتا ہے کہ یہ کتنے ظالم ہیں جو رسول اللہ کے بچوں کو پیاسا رکھ رہے ہیں۔ بس عمر بن سعد اور شمر کہتے ہیں کہ 9 محرم کو جنگ تمام کرتے ہیں اور امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر کے ان کی بہنوں اور بیٹیوں کو قیدی بناتے ہیں۔ جیسے ہی اس بات کا علم امام حسین کو ہوتا ہے تو آپ جناب عباس سے کہتے ہیں اے عباس جا عمر بن سعد سے کہہ دے کہ ہمیں ایک رات اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دے دے تاکہ ہم شب عاشور اللہ کی عبادت کریں، پھر 10 محرم کے دن جو ان کو کرنا ہے وہ یہ کر لیں۔ یہ بات جیسے ہی ان سپاہیوں کے کانوں تک پہنچتی ہے تو وہ زور زور سے ہنستے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ تو اور اچھا ہوا، حسین اور ان کا خاندان ایک رات اور پانی کے لیے تڑپے گا۔ امام حسین اپنے عزیز و اقارب کو ایک خیمے میں جمع کرتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں کہ اے لوگو، ان لوگوں کی جنگ تو مجھ سے ہے، یہ مجھے کل صبح قتل کر دیں گے۔ میں تم سب سے بیعت کو اٹھاتا ہوں، جاؤ اپنے اپنے وطن واپس چلے جاؤ، روز محشر میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں۔ سب مولا حسین کے چاہنے والے ادھر ادھر دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں اے میرے ساتھیوں، شاید تمہیں آنکھوں کی شرم نے مارا ہے، عباس چراغ بجھاؤ تاکہ یہ اندھیرے میں چلے جائیں۔ جناب عباس جیسے ہی چراغ بجھاتے ہیں تو امام حسین تلواروں کی آواز سنتے ہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد جب امام حسین حکم فرماتے ہیں کہ اے عباس چراغ پھر سے جلاؤ، اب جیسے ہی چراغ جلتا ہے امام حسین کیا دیکھیں کہ تمام سپاہی اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کے اپنی تلواروں کو گردن پہ رکھ کے کہتے ہیں کہ اے حسین کیسے ہو سکتا ہے ان ظالموں کے بیچ میں آپ کو تنہا چھوڑ کے چلے جائیں؟ اگر آج ہم چلے گئے تو روز محشر آپ کی والدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ امام حسین اللہ کی دربار میں فریاد بلند کرتے ہیں کہ اے اللہ، جیسے میرے ساتھی ہیں ایسے ساتھی
آج تک کسی کو نہ ملی، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے۔ اور وہاں حضرت حر پوری رات روتا رہتا ہے کہ امام حسین کو کل شہید کیا جائے گا، میں جناب سیدہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ بس جیسے ہی صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے، علی اکبر اذان دیتے ہیں، فوج یزید امام حسین پر فجر کی نماز میں ہی حملہ کر دیتی ہے۔ امام حسین کے چند ساتھی اس حملے کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے تو حضرت حر اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ کے، اپنے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھ کے اپنے بیٹوں سے کہتا ہے، مجھے اپنے مولا کے پاس لے کے چلو تاکہ میں ان کے قدموں پہ گر کے اپنی معافی مانگ لوں۔ بس جناب حر امام حسین کی خدمت میں آتے ہیں۔ امام حسین جناب حر کو سینے سے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے حر، میں نے تمہیں معاف کر دیا، جا چلا جا۔ جناب حر کہتے ہیں، اے مولا میں کیسے جاؤں، یہ ظالم آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں، آپ سے پہلے میں شہادت کا جام پیوں گا۔ اور حضرت حر کے بیٹے کہنے لگے کہ ہم بھی اپنے بابا کے ساتھ اپنے مولا کے قدموں پہ قربان ہوں گے۔ بس جناب حر کے بیٹے میدان میں آتے ہیں اور کافی مقابلہ کرنے کے بعد شہادت کا جام پیتے ہیں۔ پھر جناب حر میدان میں آ کے سپاہیوں سے کہتا ہے، اے لوگو پہچانو، میں حر ہوں، وہ جو تمہاری فوج کا سپہ سالار ہوا کرتا تھا۔ توبہ کرو، ابھی بھی وقت ہے، یہ نواسہ رسول ہے، اس کو قتل کرنا دنیا کا بدترین عمل ہوگا، قیامت تک تم لعنتی بن جاؤ گے۔ ڈرو اللہ کے عذاب سے، یہ یزید کا سونا مال دنیا کب تک تمہارے کام آئے گا۔ بس وہ فوج ہنستی رہتی ہے، جناب حر پہ حملہ کرتی ہے۔ کافی دیر لڑنے کے بعد جناب حر گھوڑے کی زی سے زمین پہ آ جاتے ہیں، آپ زخموں سے چور ہوتے ہیں۔ امام حسین آپ کی لاش پہ آتے ہیں اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وہ رومال جو امام حسین کو ان کی والدہ نے دیا تھا، آپ ان کے سر پہ باندھتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے حر، تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ صدیوں پرانا ہم شمسی جعفری سادات کا خاندانی اثاثہ، روحانی طاقت والا حسینی عقیق، جس پہ خاص اسم اعظم دم کیے ہوئے ہیں، آج کل اور پرسوں کسی بھی پتھر کے ساتھ مہربان اسٹورنٹ سے مفت حاصل کریں۔ جب جب محرم آتا تو اللہ کے ولی حضرت شاہ شمس تبریز سبزواری حسینی عقیق پہ خاص اسم اعظم دم کرتے اور اپنے عقیدت مندوں کو کہتے، آج سے یہ عقیق اپنی شمس والی انگلی میں پہنا کرو، دیکھنا یہ حسینی عقیق تمہارے چاروں طرف ایک روحانی طاقت کو قائم کر دے گا۔ جہاں جہاں تم جاؤ گے تمہاری اہمیت لوگوں کے دلوں پر حاوی ہوگی، تمہاری باتوں کو لوگ تسلیم کرنے لگیں گے، اور ساتھ ساتھ نظر، حسد، ہر قسم کی نحس طاقت کبھی بھی تم پہ حاوی نہیں ہوگی۔ فتح و کامیابی کے راستے تمہارے ساتھ ساتھ ہوں گے۔ شاہ شمس کے بعد آپ کی اولاد سید صدر الدین، سید حسن کبیر الدین، سید تاج الدین، بی بی بادشاہ زادی اور تمام شمسی جعفری سادات آج بھی جب جب محرم آتا ہے تو حسینی عقیق پہ خاص اسم اعظم دم کر کے اپنے عقیدت مندوں کو دیا کرتے ہیں، تاکہ وہ پورا سال اللہ کی پناہ میں رہیں اور ان کے وجود میں ایسا نور سما جائے کہ لوگوں کے نزدیک ان کی اہمیت قائم ہو، ان کی حاجتیں قبول ہو اور کسی بھی قسم کی نحس طاقت ان پہ حاوی نہ ہونے پائے۔ مہربان اسٹورنٹس کی طرف سے آج، کل اور پرسوں یہ روحانی طاقت والا حسینی عقیق کسی بھی پتھر کے ساتھ فی سبیل اللہ گفٹ دیا جا رہا ہے، تو ابھی فون اٹھائیں اور یہ خاص اسم اعظم دم شدہ حسینی عقیق کسی بھی پتھر کے ساتھ مفت حاصل کریں۔ یاد رہے یہ روحانی طاقت والے حسینی عقیق محدود مقدار میں ہیں۔